بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، یہ سارے مکاتب فکر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہی آئے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آئے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے بھی مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ جو انہوں نے عقائد لکھے ہیں کتابوں میں، بس سیدھی طرح ان عقائد کو مان لینا چاہیے، ختم۔ ان عقائد میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں اور یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی نہ رکھے تو کافر ہے، کہیں نہیں ملے گا۔ عالمگیری نے فتاوی عالمگیری دیکھو، انہوں نے عقیدوں کی تفصیل دی ہے کہ عقیدہ کیا کیا ہونا چاہیے۔ کوئی معروف عالم دین ہے، ہم نہیں جانتے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ بریلوی مکتبہ فکر کے 4 بنیادی عقائد ہیں۔ ایک حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا، دوسرے انہوں نے تحریر فرمایا علم غیب، تیسرے مختار کل، اور چوتھے بشر اور نور۔ دیکھیں بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان اختلافی مسائل میں زیادہ تحقیق میں علماء پڑھیں تو پڑھیں، عام لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم عمومی طور پہ ان چیزوں سے ایک طرح سے گزر جاتے ہیں۔ بریلوی حضرات کے ہاں یہ 4 عقائد جو ہیں، کیا یہ امت میں رہے ہیں؟ کئی باتیں ہیں اس میں۔ ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ بر صغیر میں ایک وہ مکتبہ فکر ہے جو دیوبند کے علماء نے پیدا کیا، ایک مکتبہ فکر وہ ہے جو بریلی سے منسلک ہے۔ ہندوستان میں 2، ایک رائے بریلی ہے اور ایک محض بریلی ہے۔ یہ بریلی جو ہے یہ لکھنؤ سے غالباً 4 اسٹیشن پڑتے ہیں اس کے اور اس کے بیچ میں، جتنے بھی پڑھتے ہوں۔ جناب احمد رضا خان صاحب وہاں تھے اور انہوں نے اپنے طور پہ اہل سنہ کے عقائد کو اور ان چیزوں کو لکھا ہے، جسے وہ سمجھتے ہیں کہ عقائد ہیں اہل سنہ کے۔ پھر تیسرا ایک مسلک بھی ہے جن کا تعلق نہ دیوبند سے ہے پورا اور نہ بریلی سے، دیوبندی حضرات سے بھی پورا نہیں اور بریلوی حضرات سے بھی پورا نہیں۔ وہ بر صغیر کے مشائخ ہیں، بہت بڑی بڑی گدیاں ہیں، وہ نہ پورے ادھر ہیں نہ پورے ادھر ہیں۔ جو ان کے آباء و اجداد نے انہیں سبق سکھایا وہ اسی پہ ہیں، اور ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ کسی کی تکفیر بھی نہیں کرتے، کسی کے پیچھے بھی نہیں پڑتے، حتیٰ کہ فاسق بھی قرار نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہم ان چیزوں کے لیے نہیں ہیں، سیدھے سادہ دین ہے، اس پہ عمل کرو۔ مثلا گولڑا شریف ہے، یہاں احمد رضا خان صاحب کا کوئی ایسا اثر نہیں ہے، بڑے حضرات جس چیز پہ قائم تھے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ عیدگاہ شریف ہے پنڈی میں، ان لوگوں سے کوئی پوچھے تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کیا ہو، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، اعتدال کے ساتھ ہم چل رہے ہیں۔ سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے، گولڑا والوں نے، ان کے مشائخ نے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، ان حضرات کی تعریف کی ہے، ان کے اساتذہ بھی تو تھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی لطف اللہ علی گڑھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً انہی کے شاگرد تھے، اور شبلی بھی انہی کے شاگرد تھے، بہت سے ان کے شاگرد تھے۔ مفتی لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ بڑے بہت کمال کے آدمی تھے۔ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے رحمہ اللہ کہ ہمیں شبلی نعمانی کبھی کبھی اپنے استاد کی زیارت کرانے لکھنؤ سے، اعظم گڑھ سے علی گڑھ لے جایا کرتے تھے، اور ہم شاگرد ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو مفتی صاحب بیٹھے یا لیٹے ہوئے ہوتے تھے، اور شبلی بغیر کسی کا احساس اور لحاظ کیے کہ میری دنیا میں نام ہے، کل جگ مجھے اب جاننے لگا ہے، یہ میرے شاگرد ہیں، فوراً بیٹھتے تھے اور مفتی صاحب کے پاؤں دبانے لگتے تھے۔ اس لیے یہ جو مکتبہ فکر ہے نا،
اس میں ایک بڑی تعداد ہندوستان میں مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اوقات کا نقشہ بنایا تھا، یا ہمارے یہاں بھی ہم اسے بہت ترجیح دیتے ہیں اس لیے کہ مفتی مظہر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمال کے مفتی تھے، اور حساب کتاب جیومیٹری ان چیزوں میں بڑے ماہر تھے۔ ہم بھی انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ کیا تھے؟ نہ دیوبندی نہ بریلوی، بس سیدھا سادہ دین جو آ رہا ہے بس اس کے قائل تھے۔ کتنی خانقاہیں، بہار شریف کی خانقاہ ہے، حیدرآباد دکن کی خانقاہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ان سے وابستہ ہیں، نہ وہ دیوبندی نہ وہ بریلوی۔ وہ کہتے ہیں یار سیدھی سادے دین کی بات کرو، نماز روزے کی بات کرو، اور کچھ نہیں۔ یہ جتنے مشائخ کا ہم نے ذکر کیا، ندوہ والوں کا، ندوہ والوں میں ایک طرح سے وہابیت کے اثرات آئے تھے۔ محمد بن عبد الوہاب کا جب انقلاب آیا ہے تو اس وقت کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ حمایت میں تھے، کچھ مخالفت میں تھے، خبریں اتنی جلدی آ رہی نہیں رہی تھیں، جدہ سے جو لوگ آتے تھے کوئی خبر لاتا تھا، کوئی خبر لاتا تھا۔ ہندوستان میں پھلواری شریف میں بہت بڑی خانقاہ اور گدی ہے، وہ کیا ہیں؟ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سب کی قدر مشترک، تصوف اور صوفیہ کے سلاسل ان سب کی قدر مشترک، تو آخر اس بحث میں پڑھنا کیوں ہے؟ اور مسائل ختم ہو گئے۔ سیدھا سادہ دین ہے، اس پہ عمل کر لیا جائے۔ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، یہ سارے مکاتیب فکر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہی آئے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آئے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے بھی مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ جو انہوں نے عقائد لکھے ہیں کتابوں میں، بس سیدھی طرح ان عقائد کو مان لینا چاہیے، ختم۔ ان عقائد میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں اور یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی نہ رکھے تو کافر ہے، کہیں نہیں ملے۔ عالمگیری نے فتاوی عالمگیری دیکھو، انہوں نے عقیدوں کی تفصیل دی ہے کہ عقیدہ کیا کیا ہونا چاہیے۔ نصفی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا آدمی کون ہے؟ انہوں نے سارے عقائد کی تفصیل دے دی ہے کہ عقیدہ کیا ہے۔ کتاب العقائد ہے، ابو شکور سالمی نے لکھی ہے۔ جو عقیدے ان لوگوں نے لکھے ہیں نا، ان دونوں مکاتیب فکر کے بننے سے پہلے بس اسی طرح وہ مان لینے چاہیے۔ کس نے یہ لکھا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا جہاں تک کا تعلق ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں جو صوفیہ بالکل غرق ہو گئے۔ ایک تصوف ہے عام سطح کا کہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تلقین کی جائے اور برائی سے رکنے کی ترغیب دی جائے۔ ایک ان مراقبات کو جب کوئی شروع کرتا ہے تو اس پہ عالم حقائق کھلتے ہیں۔ کون اس کی تردید کر سکتا ہے؟ کیا جاہل بننا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی سرہندی ہیں، مولانا روم ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، یحییٰ منیری ہیں، علاء الدولہ سمنانی ہیں۔ یہ 1 2 4 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں صوفیاء ہیں جو اپنے اپنے مقامات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو ملاقات ہوئی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہاں لے جاؤ گے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الدر الثمین پوری کتاب لکھی ہے کہ جو براہ راست میری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوئیں۔ ایک دن حضرت نے مجھ سے کہا کہ اب جو آئندہ آنے والا دور ہے نا، میں تمہیں اس کا امام مقرر کر رہا ہوں۔ اور ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ جو آئندہ آنے والا دور ہے نا، اس میں حدیث اور فقہ کو ملا کر عمل کرنا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ سٹی گم ہو جاتی ہے، آدمی اس پہ سوچے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی بتائی تھی بات، کیونکہ اب زمانہ ایسا آ گیا، ہر آدمی حدیث 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 حدیث۔
فقہ اور حدیث کو اگر جمع نہیں کرے گا تو فقہ میں اگر جامد ہو جائے گا تو لوگوں کی زندگی عذاب اور دشوار کر دے گا، اور اگر صرف حدیث کو لے لے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ان صوفیہ نے اپنے ہاں لکھا ہے کہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر آتے ہوں گے بھی۔ شاذلیہ سلسلے کے جو بانی ہیں شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب کرامت آدمی، ایک کرامت ان کی ایسی ہے جو اب تک جاری ہے۔ اب تک انسان کے جسم میں تغیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں گڑھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب چیز۔ اتنے بڑے آدمی، انہوں نے کہا اپنے مریدوں سے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین، جتنی دیر میں تم آنکھ چھپکتے ہو نا، اتنی دیر میں میری نظروں سے اوجھل ہو جائیں، ما عدت نفسی من المسلمین، میں سمجھوں میں کافر ہو گیا ہوں، مسلمان نہیں رہا۔ حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آنا عالم بیداری میں، یہ آپ کیا کرنے چلے ہیں؟ ان سب چیزوں کا انکار کون کر سکتے؟ یہ سارے جھوٹ بولتے رہے، جھوٹ لکھتے رہے۔ سیوطی جیسے محدث نے لکھا ہے، سیوطی نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 99 مرتبہ زیارت کی، بالکل عالم بیداری میں تشریف لائے۔ میں نے سوچا کہ آئندہ تشریف لائیں تو میں پوچھوں گا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں۔ تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، دیکھا تو سرکار تشریف لائے، میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ بتا دیں میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ تو مجھ سے فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول حساب کے بعد؟ فرمایا تمہارا کوئی حساب نہیں، یہ سب لکھا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ اس طرف گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر موجود ہیں۔ یہ تصوف کا مسئلہ ہے بھائی، یہ عام عوام کا مسئلہ ہی نہیں۔ کسی صوفی کو نظر آتا ہے تو بس آتا ہوگا، اس سے کیا لینا اور کیا دینا آپ نے؟ جو چیزیں نہیں سمجھ میں آتی نا، سب سے اچھا راستہ طریقہ یہ ہے کہ ادب سے گزر جائے، بس ہم تو یہی کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس پہ بڑے اشکالات وارد ہوتے ہیں، لیکن نہیں، ادب سے گزر جائے۔ ان کی بے ادبی کرے گا، انہیں جھوٹا کہے گا تو اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ یہ ادب اور بے ادبی بڑا مسئلہ ہے، اور اس پہ ایمان لے آئے تو ایمان کا کون سا حصہ ہے یار؟ ایک آدمی کہتا ہے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ نفس ایمان پہ تو فرق نہیں نہ پڑا، گناہ کی بات ہے کیونکہ وہ سیوطی کو جھوٹا قرار دے، تم کس نے کہا جھوٹا قرار دو؟ ختم ہوئی بات، بس سن لو، گزر جاؤ، پڑھ لو۔ تو صوفیہ نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے۔ متصل اور منفصل، یہ ابن عربی کی اصطلاحات ہیں۔ ابن عربی کو کوئی پڑھا سکتا ہے اب؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فصوص الحکم کسی کے بس کی بات ہے؟ حضرت پڑھاتے تھے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑی گہری باتیں ہیں، یہ حقائق ہیں۔ کانٹ جیسا دماغ فلسفے کا، اس کو پڑھیں اور پھر ان لوگوں کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کانٹ اور یہ لوگ تو بچے تھے بیچارے، انہیں پتہ ہی کیا تھا۔ تو یہ حاضر و ناظر کا مسئلہ تھا، صوفیہ نے لکھا ہے۔ ان حضرات نے اسے عقیدے کا جز بنا لیا، یہ ایک بات ہوئی، اور ان حضرات نے کہا نہیں عقیدے میں شامل نہ کرو۔ ہم کہتے ہیں دونوں کو چھوڑ کے 1857 سے پہلے کی جو عقیدے کی کتابیں انہیں پڑھ لو، جو اس عقیدہ اس میں لکھا ہے، بس ایمان لے آؤ، کافی۔ پہلے بھی تو مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ دوسرا لکھا ہے کہ ان کی بنیاد علم غیب پہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے وہ حدود متعین کرتے ہیں۔ اس حاضر و ناظر پہ خان صاحب نے پورا رسالہ لکھا ہے، اور علم غیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا ہے، اور اس پہ بھی انہوں نے رسائل لکھے ہیں۔ اور کل اللہ کا جو علم ہے معاذ اللہ،
وہ کوئی آدمی کسی میں بھی مانے کفر ہو جائے۔ انہوں نے علم غیب پہ لکھا ہے، ان سے خطا جو بھی ہوئی ہے، یہ سب ان لوگوں کے مسئلے ہیں جن کے پاس علم تھا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، علم کلام پہ کتابیں لکھی گئیں، ماتریدیہ اور اشاعرہ کا مسلک ڈسکس کیا گیا، حنبلیوں کا مسلک ڈسکس کیا گیا، حدیث پہ بحث ہوئی، اللہ تعالیٰ کی صفات مبارکہ پر بحث ہوئی ہے۔ یہ کہاں آ گیا ہے ان صدیوں میں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، سب کچھ جانتے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ پچھلی کتابوں میں، عقیدے کی کتابوں میں کہاں آیا؟ صوفیہ نے اس مسئلے کو لکھا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، ہمیں تو بڑی بے ادبی محسوس ہوتی ہے کہ علوم کا جو سمندر تھے، اور اللہ نے کہا علمک ما لم تکن تعلم، ہم آپ کو وہ سکھائیں گے جو آپ کو پہلے نہیں پتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سکھایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان اور قدر ہے اللہ کے ہاں کہ ادب گاہی اس زیر آسماں از عرش نازک تر، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ نازک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، کیوں یار ان کے علم پہ بحث کریں؟ کیا اتنا کافی نہیں؟ بس جو اللہ نے دیا یہ عقیدے میں کہاں سے آ گئی؟ تیسری بات آپ نے تحریر فرمائی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات حاصل، یہ جو ادھر کتابیں ہیں ان میں نہیں لکھا ہوا۔ اب ٹھنڈے دل سے غور کیجئے گا، اور اس مقصد کے لیے ہم زیادہ نہیں کہتے۔ آپ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایسی بڑی ہستی تھی، قطب الاقطاب تھے، کیا سہارنپور، کیا ندوہ، کیا دیوبند، کیا پاکستان اور ہندوستان، سب حضرت کی عظمت کے قائل۔ انہوں نے کیا لکھا ہے اس موضوع پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ ان کی سوانح پڑھ لیجئے، خاص طور پہ ان کا وہ سفر جس میں مدینہ منورہ میں رہنا پڑا اور مشکل حالات ہو گئے، اسے پڑھ لیجئے، پھر ان کے خلفاء نے آگے جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ لیجئے۔ چوتھا مسئلہ لکھا ہے بشر اور نور کا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے۔ ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی بات ہے کہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے ہیں تو خون نہیں بہہ گیا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کے بھائی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر جب پھینکا تو دانت نہیں بھر گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے نہیں تھے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے ان لوگوں کی جو پڑھتے نہیں ہیں اور ایسی فضول بات کرتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں میں اتنی چیز ہو جاتی، یقیناً ان کی قرات میں فرق پڑتا۔ کوئی ایک روایت ایسی نہیں کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات پہ کچھ بھی نہیں، بھر گئے تھے۔ دانت کبھی بھر جاتا ہے، ذرا سا اپنی جگہ کو چھوڑتے یا ذرا سا ٹوٹ جاتا ہے، بس یہ ہوا تھا۔ اور اس پہ پھر جھوٹ بولنا کہ ویسے کرنی نے دانت توڑ دی، کدھر یار ویسے کرنی نے دانت توڑ دیے اور یہ کر دیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ویسے کرنی رحمۃ اللہ کو خبر بھی پتہ نہیں کب ہوئی ہوگی۔ یہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے، تو دندان مبارک جب سینہ مبارک چاک کیا گیا تو اندر دل نہیں تھا، پھیپھڑے نہیں تھے۔ ادب میں رہنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور فرمایا دیکھو کس چیز نے کاٹ لیا، بچھو نے کاٹا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی لعنت تو اس پہ، یہ نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو۔ یا یہ فرمایا کہ نہ دیکھتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کوئی کس حال میں۔ جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہو، پانی منگایا، نمک منگایا، اس میں ملایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے پاؤں، علاج کیا۔
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا. نور ہے کیا چیز؟ یہ نور، یہ لائٹ اور روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی نہیں ہے. اس کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے توجیہ کیا. ان کا سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پیدا کی گئی. مان لیا بھیا، سب سے پہلے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پیدا کی گئی. ایک آدمی کہتا ہے نہیں بعد میں پیدا کی گئی. عقیدے پہ کیا کرنا ہے تم نے؟ کیوں لڑتے ہو؟ یہی نور کی حدیث احمد رضا خان صاحب نے بھی لکھی ہے اور کمال کا جملہ لکھا ہے. انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے، یہ حدیث متشابہات میں سے. مطلب ان کا یہ ہے کہ اگر نور سے مراد تم اللہ تعالیٰ کا نور لو، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو یہ تو کفر ہے کہ خدا نے اپنے نور سے الگ کر کے نور کو بنایا ہے. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجسم ہو گئی نا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ حدیث متشابہات. متشابہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ سورہ آل عمران کے آغاز میں دیکھ لیجیے، بڑی لمبی مباحث اس پہ ہم نے عقیدے میں ریکارڈ کروائے. اور وہ نور سے مراد روح لیتے ہیں. واو، پہلے سب سے پہلے پیدا کیے گئے ہوں گے. اب کیا خبر ہے؟ حدیث میں آیا، اگر سچی کسی کے نزدیک ہے تو مان لے. کوئی کہتا ہے اس کا راوی فلاں فلاں گڑبڑ ہے، میں اس کو نہ مانے. یار یہ بتاؤ کہ ان دونوں مکاتیب فکر سے پہلے جو عقیدے کی کتابیں ہیں اس میں کیا لکھا ہے؟ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے یا جن تھے، تو یوں کہنے میں وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر. یہ فقہا نہیں کتابوں میں عقیدے کی لکھا ہے. ایک اور چیز بڑھا کہ اگر کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، جن تھے یا فرشتے تھے، تو یوں کہنے میں وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. اس لیے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان کے ساتھ اللہ کے بندے تھے. درمیان میں ایک جملہ معترضہ بھی عرض کر دوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کی اصل جڑ، اصل چیز ان کی بندگی ہے، بشریت ہے اور ان کی رسالت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو باطل کرنا یہ بہت بڑے فتنے کا سبب بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ بار بار عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ. تو اب ان دونوں مکاتب فکر سے پیچھے چلے جائیے، انہوں نے کیا لکھا تھا، ان حضرات کیا کیا عقیدہ تھا.